السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عالی جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام و باوقار مہمانان اعظام، مدارس و تنظیمات کی نمائندگی کرنے والے چنیدہ شخصیات، آسمان سیاست کے درخشندہ ستارے، مرکز النور للبحث والنشر نیپال کی مختلف برانچوں کے اراکین و ذمہ داران، دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور اور جامعہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھوکرہا کے اساتذہ کرام، مجلس عاملہ و شورا کے ممبران حضرات، نیپال، ہند، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، کویت اور دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے دارالعلوم نور الاسلام کے قدیم و جدید ثبوت اور ہماری دعوت پر تشریف لانے والے آپ تمام معزز حاضرین مجلس، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس ذات والا نے ہمیں ایک موقع پھر نصیب فرمایا کہ مرکز النور للبحث والنشر کے اسٹیج سے ہم آپ کا استقبال کریں اور آپ کو خوش آمدید کہیں۔ اس کی عنایت لامحدود اور کرم بے پایاں پر حمد و ستائش کے جس قدر نغمے گائے جائیں وہ بہت کم ہے۔ آپ کے قدوم لزوم میمنت پر نہا خانہ دل میں موجزن احساسات اور وفور جذبات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اپنی دلی کیفیات کے اظہار کے لیے ہم لفظ و معنی کے انتخاب میں خود کو کوتاہ سمجھتے ہیں، پھر بھی روایات کی پاسداری اور آداب محفل کے تقاضے کو نبھاتے ہوئے اپنے شکستہ الفاظ، بے ربط جملے اور فرسودہ تعبیر سے ہی صحیح آپ کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگر چشم شوق کو برگ و گل کی شکل میں فرش راہ بنانا، اپنے بازوؤں کو گلدستہ بنا کر کاندھوں پر سجانا، دل کے نہا خانوں کو وا کر کے آرام و سکون کی جا بنانا صرف لفظوں کی فضوکاری نہ ہوتی تو ہم اپنے مسرت کے اظہار کے لیے اس کو عملی شکل میں پیش کرنے کو اپنی وجہ سعادت اور باعث فخر سمجھتے، اور میزبانی کا جو شرف ہمیں حاصل ہوا ہے اس سے کما حق و عہدہ برا ہو سکتے۔ اس سب کے باوجود ہم اپنی طرف سے مرکز النور کے جملہ ذمہ داران و ممبران کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ حضرات کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کی تشریف آوری ہمارے عز و افتخار کا سبب ہو۔ ہم آپ کے از حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر آپ نے ہماری دعوت کو قابل اعتنا سمجھا اور ہمیں خدمت کے شرف کے لائق جانا۔ حضرات گرامی، رنگ و نور کی یہ مجلس، آفتاب و ماہتاب کی یہ محفل، انجم و کہکشاں کی یہ انجمن، فضل و دانش کے چمکتے دمکتے ستاروں کا یہ جھرمٹ، علم و حکمت کا یہ گلشن باغ و بہار اور یہ انجمن پروقار، جسے سنوارنے کے لیے شب و روز اور شام و سحر کی گردشوں کا کوئی حساب نہیں، جسے منعقد کرنے کے لیے 20 افراد نے اپنے بیش قیمت اوقات صرف کیے، جس کے لیے سینکڑوں اشخاص نے دست تعاون دراز کیا، زمانی و مکانی فاصلوں کے باوجود وقت ضرورت ایک سانچے میں ڈھلتے گئے اور ہزار قالب یکجان کا عمدہ مظہر بنتے گئے۔ یہ دراصل مرکز النور للبحث والنشر نیپال کے اس مشن کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے ملک نیپال کے اہل علم و دانش، فارغین مدارس و جامعات، طلباء اور عوام میں شوق مطالعہ، ذوق نظر، وسعت معلومات، مذہب و روایات کی پاسداری اور ادب و تاریخ سے شغف، ماضی و حال کا تقابل، سماج اور معاشرے کے تئیں احساس ذمہ داری اور پیشروؤں کی امانت کو آئندہ نسل تک منتقل کرنے کے لیے خام و قرطاس کی جولانی کو مہمیز کرنے، حالات و واقعات کی درست ترجمانی اور حسب زمان و مکان قوم و ملت کی ضروریات کی رصد و ترسیل کے لیے چھیڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، علم کے لیے قلم ایک لازمی جز ہے۔ انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا گیا اور اس عظیم نعمت کی نوازش پر رب واحد کی کبریائی اور احسان سراشی کی جانب اشارہ کیا گیا اور عالم انسان کو اس ذات کریم نے پڑھنے اور علم کے لیے تگودو کرنے پر ابھارا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم میں قلم کے واسطے سے جہالت کو دور کرنے اور ناخواندگی سے چھٹکارا پانے، ناواقف اشیاء سے واقفیت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قلم دراصل ذریعہ ہے علم کے فروغ کا، فن کی اشاعت کا، نامعلوم اشیاء کو متعارف کرانے کا، اور یہ مقصد
ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم قلم کا درست استعمال نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کے جوہر کو کاغذ کے سفید پنوں پر نہ بکھیریں۔ نیپال جیسے اقتصادی لحاظ سے پسماندہ ملک میں ہم قلم و کرتاس کے استعمال میں بھی پچھڑے ہوئے ہیں۔ اپنی خفتہ صلاحیتوں کو ہم نے مزید گہری نیند سلا رکھا ہے۔ شکم و وطن کی فکر سے ہم ایک قدم آگے بڑھنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ مدارس و جامعات میں دسیوں سال کرسیوں اور چٹائیوں پر اپنے آپ کو گھسنے کے باوجود کتاب و قلم سے ہمارا رشتہ صرف معاش کے لیے بھاگ دوڑ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنا ہر اختصاص اور ہر تفوق و امتیاز کو پوٹلی بنا کر سینے میں سید کر ہم نے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم کسی مدرسے کے استاد ہیں تو اپنے ذمے کی درسی کتابیں پڑھانے کے سوا مزید مطالعے کا شوق نہیں ہے۔ اگر ہم تاجر اور کسان ہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر ہم بیرونی ممالک میں کسی جاب پر ہیں تو اپنی مقررہ ڈیوٹی، کھانے پینے، سونے اور موبائل چھیڑنے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے شیڈول میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جس میں ہم اپنے مخصوص دائرۂ عمل سے آگے بڑھ کر قوم و ملت کے لیے کچھ کام کر جائیں، آنے والی نسلوں کو اپنی اور سابقہ نسلوں سے متعارف رکھنے کا ذریعہ پیدا کر سکیں، ماضی سے ہمارا جو رشتہ رہا ہے اسے حال میں برتتے ہوئے مستقبل سے اس کا تعلق مضبوط تر بنا دیں اور علم و فن کے میدان میں کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دے سکیں، تاکہ آپ کا ماضی سے رشتہ بھی جڑا رہے اور حال کے سکوت سمندر میں موجوں کا تلاطم برقرار رہے اور مانند آب زلال تشنا کاموں کی سیرابی کا سامان میسر ہوتا رہے، اور فکر و فن کی وراثت جو ہم نے اپنے سلف سے پائی ہے اسے اپنے خلف کو سپرد کرنے کی ذمہ داری کو کما حق پورا کر سکیں۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے جس سے ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے، بلکہ اسے بہت حد تک ہم نے نسیہ منسیہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ حضرات، مرکز النور للبحث والنشر نیپال کا قیام دراصل اسی عظیم ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ کل کو خامہ کو پھر سے انگلیوں کی زینت بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے صفحے کرتاس پر اتارنے کے لیے اسے وجود کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ عالم انسانی بحیثیت مجموعی اس سے غافل نہیں ہے، لیکن بحیثیت ملک ہم نیپال میں اور بحیثیت قوم ہم مسلمان اس مضمون کا حرف آخر ہیں اور قافلے سے بچھڑی ہوئی ٹکڑی میں ہیں جس کے منزل مقصود پر پہنچنے کے دور دور تک آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ مرکز النور نے ایک صدا لگائی ہے کہ علم و فن کے خوشہ چینوں اٹھو اور اس پسماندہ ملک میں اپنے چراغ سے ہر طرف روشنی پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ہر مکتب فکر سے آزاد ہو کر اور مسلک و ادارہ کے خود ساختہ خول سے بے پرواہ ہو کر میدان عمل میں آؤ اور قلم و کرتاس سے اپنا وہ تعلق پھر سے استوار کرو جس کو حالات کے دھاروں نے ہم سے چھین لیا ہے اور ماحول کی ستم ظریفی سے ہمیں اپنے گمشدہ اشیاء کی عدم موجودگی کا بھی احساس نہیں ہے۔ مرکز النور صرف ابنائے نوریہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ابنائے نوریہ نے قافلے کی تشکیل کی ہے اور یارانہ نقطہ داں کے لیے صلاح عام کا اعلان کیا ہے۔ چند احباب کی صدائے لا حاصل ایک روز جرس کارواں میں تبدیل ہونے کی امید کے ساتھ اس کارواں کو منزل تک رواں دواں رکھنے کے لیے ہماری یہ ایک ادنا سی کوشش ہے۔ شاید کہ بار بار کی صدا سے دل کے مقفل کواڑ کھل جائیں اور دلوں میں ہماری آرزوؤں کی کلیاں گلاب بن جائیں۔ علماء نیپال کی قومی و ملی خدمات کے عنوان سے مرکز النور کی جانب سے یہ 2 روزہ سیمینار اسی صدائے فقیرانہ کا ایک حصہ ہے۔ شاید ہمارے محسنین کے کارناموں کو بار بار بیان کرنے سے ان کی جد و جہد کی داستان میں کوئی ایک چھوٹا سا فصل اپنے نام کا بھی شمار ہو جائے۔ ہم آپ سبھی معزز حضرات سے درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ مرکز النور کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں اور اس ملک میں تحقیق و تصنیف کے میدان میں جو ایک بڑا خلا موجود ہے اسے پر کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے وقت اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا قومی و ملی فریضہ ہے۔ اگر ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حضرات، اخیر میں ہم اس عظیم شخصیت کی خدمت میں بھی تشکر و امتنان اور عقیدت و احسان مندی کا نذرانہ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہر کام پر ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ ان کی بے انتہا محبتوں اور نوازشوں سے ہمیں یہ سیمینار منعقد کرنے کا حوصلہ ملا۔ انہوں نے مہمانوں کے قیام کے لیے جگہ عنایت کرنے کے ساتھ دارالعلوم کا یہ وسیع و عریض حال ہمارے سپرد کر دیا تاکہ ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے اور ہمہ وقت مرکز کے اقدامات پر مطلع ہونے کی جستجو رہتی اور ہر گام اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے۔ وہ ذات گرامی حضرت الاستاذ ناظم دارالعلوم نور اسلام جلپابور
اور سرپرست مرکز النور للبحث والنشر نیپال کی ہے، ہم ان کی خدمت عالیہ میں عقیدت و سپاس کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کی محبت، ان کی شفقت و محبت ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو تادیر ہم پر قائم رکھے اور ہمیں استفادے کا بھرپور موقع نصیب کرتا رہے، آمین۔ اما توفیق الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھو چراغ محبت یہاں جلائے چلو، ترانے مہر و محبت کے گنگنائے چلو۔ ابھی حضرت مولانا محمد سہیل صاحب ندوی سے آپ ان کا بہت ہی جامع استقبالیہ سماعت کر رہے تھے، جو یقیناً ان کے ٹوٹے ہوئے دل کے درد انگیز نعرے تھے جو ہمارے درمیان وہ رکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صدا کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر